صحابی جن کا مقام و مرتبہ خود میرے آقا نے بیان کیا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ یہی ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کو میرے آقا نے امین کا لقب دیا، امین کے خطاب سے نوازا۔ یہی ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے ان صحابہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام انہوں نے قبول کیا، اس کے اگلے دن جناب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اسلام قبول کر لیا، آقا کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اللہ اللہ ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں میرے آقا نے دنیا میں کہہ دیا ابو عبیدہ تم جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں وہ 10 صحابہ جنہیں میرے آقا نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تاجدار بریلی امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو جب اشعار میں پیش کیا تو اس انداز سے کیا، میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جیسا کلیجہ جیسا جگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس تھا، حیران ہو جائیں گے آپ سن کر، تاریخ میں ایسے لوگ نہیں ملتے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے صرف 40,000 تقریباً لشکر اسلام مجاہدین کو لے کر 2.5 لاکھ رومی فوج کا مقابلہ کیا اور لڑے ڈٹ کر اور اپنی سپہ سالاری کے فرائض انجام دے کر جنگ جیت کر جنگ کو فتح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت کا تاج ان کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اس شخصیت کا نام ہے۔ اور کلیجہ جگر کیسا تھا، اللہ اللہ، جنگ بدر ہو رہی تھی، اسلام کی پہلی جنگ، پہلی بڑی جنگ اسلام کی۔ بدر کے میدان میں ادھر صحابہ ہیں، ادھر میرے آقا کے 313 غلام کھڑے ہیں، ان کے پاس میں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، ان کے پاس میں ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس میں ساز و سامان نظر نہیں آتے۔ تاریخ نے جب دیکھا تو پوچھ لیا کیسے کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے، تعداد تمہاری کم، ہتھیار تمہارے پاس نہیں۔ تو گویا تاریخ کو یہی جواب ملا ہوگا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم تعداد سے نہیں ڈرتے، تعداد سے نہیں گھبراتے، تعداد پہ بھروسہ جو کرتے ہوں گے، ہم تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ 313 مجاہدین کھڑے ہیں، میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، اے میرے مولا، آج مسلمانوں کو اپنے ان نیک بندوں کو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، اس لیے کہ اگر یہ آج کمزور پڑ گئے، آج ان کو فتح نہیں ملی، تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی تیرے آگے جھکنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ، زبان نبوت سے دعا نکل رہی ہے، الفاظ دعا زبان نبوت سے نکل رہے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، مارکہ شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گیا، 313
سامنے 1000 کی تعداد تلواریں چمکتی ہوئی لے کر آئے، نیزے لے کر آئے، برچھی و بھالے لے کر آئے، لیکن 313 کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 313 کے سامنے ٹک نہ سکے، دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا، بڑے بڑے آستین چڑھانے والے قتل ہو گئے، کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا، میرے آقا کے دشمنوں کا صفایا کر دیا گیا۔ انہی دشمنان اسلام میں، انہی میرے آقا کے دشمنوں میں، انہی کافروں میں ایک کافر تھا جو بار بار ابو عبیدہ ابن جراح کے سامنے ہوتا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح اپنا راستہ بدلتے دوسری طرف نکلتے، لیکن سامنے پھر اسی کافر کو پاتے۔ آخرکار جب کوئی گنجائش نہ رہی تو پھر ابو عبیدہ ابن جراح نے سامنے کھڑے ہوئے کافر پر وار کیا۔ خدا کی قسم ایک بار میں اس کو آپ نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ جو کافر سامنے کھڑا تھا جس کو ابو عبیدہ ابن جراح نے قتل کیا تھا، اے میرے دوستو، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ابو عبیدہ ابن جراح کا باپ تھا۔ یہ آپ کے والد سامنے، لیکن باپ کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو دین مصطفیٰ کی پرواہ کی، باپ کی محبت کو ایک طرف ہٹا دیا، اس لیے کہ جب دل میں نبی کی محبت آ جائے تو پھر دنیا کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور پھر باپ تو کافر تھا، باپ تو نبی کا دشمن تھا، باپ کی قدر بے شک کی جاتی ہے، باپ کی عزت بے شک کی جاتی ہے۔ اسلام باپ کی قدر کرنے کا پیغام دیتا ہے، باپ کی عزت کرنے کا پیغام دیتا ہے، لیکن باپ اگر اسلام کا دشمن بن جائے، باپ اگر میرے آقا کا گستاخ ہو جائے، باپ اگر میرے آقا کا دشمن بن جائے تو ایسے باپ کی عزت نہیں کرنا ہے، ایسے باپ کی کوئی قدر نہیں کرنا ہے۔ بلکہ ابو عبیدہ ابن جراح نے میدان بدر میں بتا دیا، باپ اگر نبی کا دشمن ہو تو قتل کرنے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، قتل کر دینا اس لیے کہ باپ ہو یا ماں ہو، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ سب سے بڑھ کر نبی کی محبت، سب سے بڑھ کر نبی کا پیار ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ نے فرما دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ قرآن مجید نے پورا باضابطہ بیان کیا اس مفہوم کو۔ سب سے بڑی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ پھر جب معاملہ یہ ہو تو پھر نہ باپ دیکھا جائے گا نہ بھائی دیکھا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسا کلیجہ کس کے پاس ہوگا جس نے میدان بدر میں اپنے باپ پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی یہی ہیں جو جنگ بدر میں بھی انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ پھر جب جنگ احد ہوئی ہے، میدان احد میں بھی یہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے مقابلے میں۔ مسلمان غالب آ گئے کافروں پر، کافر بھاگنے لگے، لیکن ایک غلطی، اجتہادی غلطی کے سبب جس جگہ میرے آقا نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، اس چٹان سے، صحابہ نے سمجھا کہ ہو گئی جنگ، جیت گئے، فتح ہو گئی، یہ وہاں سے اتر کے آ گئے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کر اسی جگہ پر پہنچ گئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان حملے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں تھے۔ اچانک بے خبری میں جب حملہ ہوا تو منتشر ہو گئے مسلمان، جو بھاگ رہے تھے کافر وہ بھی پلٹ کر آنے لگے، وہ بھی ادھر سے حملہ کرنے لگے، ادھر سے خالد بن ولید کا دستہ حملہ کر رہا تھا، مسلمان منتشر ہوئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ تو کافروں نے ایک خبر پھیلا دی، معاذ اللہ رب العالمین، ایک افواہ اڑا دی گئی۔ کافروں نے کہا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں صحابہ آگے بڑھے۔ ان صحابہ میں جو نبی کی محافظت میں آگے بڑھے تھے، جو وار اپنے سینے پر روک رہے تھے، ان صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی شامل تھے۔
تیر آتا تو اپنے ہاتھ آگے کرتے، اپنا سینہ آگے کرتے، تلوار کا وار ہوتا تو خود آگے بڑھ جاتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں نکالنے کے لیے، لیکن جناب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ کڑیاں میں نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے جناب ابوبکر صدیق کو اشارہ دیا، وہ ٹھہر گئے، ابو عبیدہ ابن جراح آگے بڑھ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ کے رخسار سے ان کڑیوں کو نکالنے لگے، دانتوں سے اپنے پکڑ کر جیسے ایک کڑی کو نکالا، آپ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا، لیکن دوسری کڑی ابھی رخسار کے اندر ہے۔ جب دوسری کڑی کو نکالا پھر دوسرا دانت ٹوٹ گیا، دو دانت ٹوٹ گئے۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ والہانہ محبت تھی، وہ پیار تھا کہ اس پیار نے جناب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عزتوں کی ان مسندوں پر فائز کیا تھا کہ زمانہ قیامت تک ان پر رشک کرتا رہے گا۔ اللہ اللہ، دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ابو عبیدہ دو دانت ٹوٹنے کے بعد بھی بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، بڑے حسین نظر آتے تھے۔ اور کیوں حسین نظر نہ آتے، کیوں خوبصورت نظر نہ آتے؟ دانت بھی تو میرے آقا کی محبت میں ٹوٹے تھے، مصطفیٰ کے عشق نے انہیں خوبصورت بنا دیا تھا، آقا کی محبت نے انہیں حسین بنا دیا تھا۔ اللہ اللہ، یہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ جب یہودی آئے نجران کے آقا کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک کسی ایسے آدمی کو بھیجئے، کسی ایسے صحابی کو بھیجئے جو وہاں پر ہمیں دین سکھائے، ہمیں دین سے آشنا کرائے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے ساتھ میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بہت زیادہ قوی بھی ہے اور بہت بڑا امین بھی ہے۔ اب تو صحابہ کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں آقا کسے بھیجیں گے۔ سب تمنا کرنے لگے کاش مجھے سرکار بھیج دیں، کاش مجھے آقا روانہ کر دیں۔ شوق پیدا ہو گیا، تمنا بیدار ہو گئی کہ امین کا لقب ہمیں مل جائے، قوی کا لقب ہمیں مل جائے، امین کے خطاب سے ہمیں نواز دیا جائے۔ سب تمنا کرنے لگے، لیکن جب بھیجنے کی باری آئی تو امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بھیجا بلکہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا انتخاب کیا، آپ کو ان کے ساتھ میں روانہ کیا۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے جناب حضرت ابو عبیدہ کی، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ کئی لڑائیاں لڑی، سپہ سالار رہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرتے رہے۔ آخرکار یہ عظیم سپاہی، یہ عظیم جرنیل اسلام کا، یہ اسلامی سپاہ کا عظیم سپہ سالار اللہ اللہ ملک شام میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ جب طاعون کی بیماری پھیلی، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کے بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا اے ابو عبیدہ، مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے، لہٰذا یہ خط اگر تمہیں صبح ملے تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ خط اگر شام کو ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، فوراً میرے پاس چلے آنا۔ لیکن ابو عبیدہ ابن جراح سمجھ گئے کہ عمر فاروق اعظم کس لیے بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ فکر ہو گئی ہے ان کو۔ اللہ اللہ، جناب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے خط کا جواب لکھ بھیجا، اور خط کے جواب میں لکھ دیا اے امیر المومنین، اے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج آپ کے اس فرمان پر عمل نہیں کروں گا، میں آج آپ کے اس حکم کو نہیں مانوں گا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ مجھے اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ طاعون کا جو مرض پھیلا ہوا ہے کہیں میں اس کی زد میں نہ آ جاؤں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے
آقا کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث ہے، جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے گا، اسے اللہ شہیدوں کے زمرے میں شامل کر دے گا۔ اور آپ نے کہا کہ آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کہیں پر طاعون کی بیماری پھیلے تو استقامت سے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو، وہیں رہو، جگہ چھوڑ کر نہ بھاگو۔ اگر اس بیماری کے سبب تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ شہیدوں میں شمار کر دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نہیں گئے لوٹ کر، آپ نے وہیں پر جہاں سکونت تھی اختیار کیے ہوئے تھے وہیں پر رہے، اور طاعون کی بیماری میں ہی مبتلا ہو کر اس مرد مجاہد کی دنیا سے رخصتی ہوئی۔ آپ اسی مرض میں مبتلا ہو کر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ میرے دوست غور کریں، جنگیں بہت لڑیں، وہاں پر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو شہید کر سکتا، پھر ایک بیماری کے سبب آپ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ایسے ایسے عظیم صحابی ہیں، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، قسم خدا کی پڑھ کر دیکھو، پھر حوصلے بیدار ہوں گے، حوصلے جوان ہو جائیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے، ہماری رگوں میں کن کا خون ہے، ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑتا ہے۔ ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہم فتنہ و فساد بے وجہ کبھی نہیں کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، صرف اور صرف دنیا بھر میں امن کو قائم کیا ہے، جہاں بھی نکلے ہیں امن قائم کیا ہے، جہالتوں کا خاتمہ کیا ہے، ہر طرح کی جہالت کو مٹایا ہے۔ ورنہ دیکھو عرب کا حال کیا تھا، دنیا کا حال کیا تھا، اللہ اللہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر خون بہائے جا رہے تھے، لڑائی ایک بار شروع ہوئی تو برسوں برس چلتی رہتی تھی، باپ کی لڑائی بیٹا لڑتا، اس کے پوتا لڑا کرتا تھا، ایسا عجیب معاملہ تھا، ایسی لڑائیاں چلتی تھی، قبیلے قبیلے لڑتے تھے، خاندان خاندان لڑتے تھے، ذرا ذرا باتوں پر جھگڑے اور قتل کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر! لیکن جب ساری دنیا میں یہ عالم تھا تب میرے آقا نے انسانیت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، مروت کا پیغام دیا، اور میرے آقا کے صحابہ نے اس پیغام کو دنیا میں عام کیا۔ جہاں بھی گئے آقا کی شریعت کو عام کیا، جہاں بھی گئے اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ اسلام کا پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان صاحب اخلاق ہونا چاہیے، تو تمام صحابہ نے اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ مسلمان قوم اخلاق کی عظیم منزلوں پر فائز ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو اخلاقی قدروں کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہیں، جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقوش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔